دوستو وقت بدل گیا ہے، ایولیوشنری ٹریسز نے نئے اسباق کا اضافہ کر دیا ہے، ایکشنز بدل گئے ہیں، ری ایکشنز بدل گئے ہیں، سوچ بدل گئی ہے۔ یہ سب جو باتیں میں کر رہا ہوں میں سیاسی سوچ کی، سیاسی ایکشنز کی اور سیاسی ری ایکشنز کی کر رہا ہوں۔ اقدار بدل گئے ہیں، جمہوریت ود دا پیسج آف ٹائم ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ جمہوریت کی خوشبو، جمہوریت کی سوچ، جمہور کا فکر انسانی فکر ہے اور جمہوریت کی ساری باتیں انسان کے گرد گھومتی ہیں، لیکن سب کچھ بدلا ہے۔ ہم نے وقت کے ساتھ لوگ بدلتے دیکھے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی اسے ہم ارتقاء کہیں گے یا اسے ہم نظریہ ضرورت کہیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ وہ آج کوئی دوست ذکر خیر کر رہا تھا کہ جس نے نیگیٹو دیکھنا ہو اسے پلس میں بھی جو کراس کر رہے ہوتے ہیں دو لائنیں آپس میں، وہ بھی دو نفی نظر، دو مائنس نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں صداقت عامہ ہوا کرتی ہیں۔ صداقت عامہ کیا ہوا کرتا ہے؟ بارہا میں یہ عرض کر چکا، رک کے بتا دوں۔ آج ہم نے عمران خان کی جو بیٹی ہے ٹیریان، جس کا امریکہ میں بھی کیس چلا، جس کو پاکستان میں نہ پوری طرح بلکہ پوری طرح تسلیم ہی نہیں کیا عمران خان نے، اور نہ وہ کرتے ہیں۔ آج اس کا کوئی پھر پروسیڈنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کے وکلاء آمنے سامنے آئے، اکرم راجہ ان کے وکلاء تھے، ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے جو ہیں جناب ظفر جونیئر، وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور ایک سابق جو اٹارنی جنرل ہیں وہ آج عمران خان کے لیے، عمران خان کے اگینسٹ ایک عام شہری، غالباً اس کا نام ساجد ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کوئی 96 97 مشرف دور سے تھوڑا پہلے یا اس کے بعد کے دور میں صادق اور امین، ظاہر ہے ہم بھی 85 سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، ہر دور میں کوئی آئینی جو آرٹیکل ہے یا آئینی شک ہے یا آئینی دفعات میں سے کوئی ایک ایسی دفعہ ہے جو ہٹ ہو جاتی ہے، وہ جو ٹاک آف دا ٹاؤن بنتی ہے۔ وہ تھا 62 اور 63 اور 63 ہی کی وجہ سے کلا کما ہوا میاں نواز شریف کی سیاست کا۔ 62 اور 63 ہی پھندا بناتی رہی ارد گرد محترمہ بے نظیر بھٹو کے۔ 62 اور 63 ود دا پیسج آف ٹائم چلتی رہی۔ اس پہ یہ بھی ڈسکس ہوا، یہ میں اس کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ رٹا لگا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے، ABC کی طرح یاد ہے کہ صادق اور امین 62 اور 63 کی اہم باتیں ہیں۔ سب سیکشن میں تو پھر کئی باتیں ہیں۔ صادق اور امین صرف مسلمان نہیں ہوتے، UK والے بھی ہوتے ہیں، UK کے مسلمان بھی ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے ایتھسٹ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں۔ یہ صادق اور امین جن کے ہاں اخلاقی پہلو پھر ایک اپنی جگہ بات، کوئی بھی مذہب ہو، الہامی مذہب کہہ لیں یا کوئی بھی مین میڈ مذہب ہی کہہ لیں یا مین میڈ اصول ہی کہہ لیں، وہاں پر انسانیات، اقدار کی، اخلاقیات کی پاسداری پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو یہ ادب، انسانی ادب، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس صورتحال میں جب میں دیکھتا ہوں، اس طرف جب میں دیکھتا ہوں، تو ہوتا جناب یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی چاہت کو سلام، وہ حرف نہیں آنے دیتے، وہ ٹیریان کو نہ قبول کرتے ہیں نہ مسترد کرتے ہیں۔ میرے وہ دوست ہیں، میرے کچھ بزرگ ہیں، میرے کچھ عزیز ہیں، جنہیں جو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ بے نظیر کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا،
تو اس کو ووٹ دینا حرام ہے۔ نصرت بھٹو کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، اس کو ووٹ دینا حرام ہے۔ ایون وہ یہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص اور فلاں کے اوپر جو ہے نا وہ اب ہمارا کھانا پینا حرام ہے، اس نے چونکہ بے نظیر کو ووٹ دیا۔ یہاں تک بھی وہ بھٹو نے کوئی بات کی تھی نا، یا نکلی تھی تھوڑی سی والی، وہ تھوڑی سی والی آپ سمجھ ہی گئے ہیں۔ تو مولویوں نے بات کا ٹھیک بنایا تھا بتن گڑھ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ میرے بہت سارے عزیز، ان میں سے کچھ مولوی بھی ہیں، اس میں سے کچھ میرے بزرگ بھی ہیں، اس میں سے میرے کچھ اور رشتہ دار بھی ہیں، انہیں بے نظیر اور وہ سارا کچھ قبول نہیں تھا۔ یہ ہے جو ابتدا میں نے کہا کہ ایولیوشن کی بات ہے، ریولیوشن کی بات ہے، کیا ہے؟ تو پھر ریولیوشن کہہ لیں کہ ہمیٹیرین کے معاملے میں عمران خان صاحب نے جو اپنا اس میں گوشوارے جمع کرواتے ہیں، جس کو تصدیق کنندے کے بھی سائن اس پہ ہوتے ہیں، تو جس پہ تجویز کنندے کے بھی سائن ہوا کرتے ہیں، اور اس میں وہ عدالت میں جاتا ہے یا وہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے، اس میں ٹیرین وائٹ کو، سیٹا وائٹ کی جو وہ بیٹی ہے، اپنی بیٹی نہیں بتایا، اور یہ ایک کچھ کے لیے بات کا بتنگڑ بن گیا، کچھ کے لیے یہ فیشن ہے، کچھ کے لیے یہ مذہبی معاملہ ہے، کچھ کے لیے یہ منافقت ہے، کچھ کے لیے یہ رائٹسٹ ہے، کچھ کے لیے یہ لیفٹسٹ ہے۔ کبھی رائٹسٹ اور لیفٹسٹ ہوتا تھا، لیفٹسٹ بھی ایک پکا ہوتا تھا اور رائٹسٹ بھی ایک پکا ہوتا تھا، اور اب سارا زمانہ میں کہاں کرتا ہوں سینٹرلسٹ ہے۔ کبھی دانشور بات کرتا تھا حق سچ کی، اسے کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ دانشور ہے۔ اب کارپوریٹ جو سٹرکچر ہے یا جو کارپوریٹ کمیونٹی ہے اور دانشور آپس میں انٹرمنگل ہو گئے ہیں، ہر دانشور اس کارپوریشن میں، اس کوآپریشن میں، اس کارپوریٹ کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور جو بڑے بڑے ہیں یہ میڈیا آنے کے بعد کچھ نان پروفیشنل ہائیلی پروفیشنل بن کے اس میں چلے بھی گئے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ جو عمران خان صاحب ہے ان کو اس پہ سزا ملنی چاہیے، صادق اور امین نہ ہونے پہ ان کو جو ہے وہ الیکشن سے باہر کر دیں، لیکن جن کو قبول ہے ہمارے بڑے وہ دوستوں کو، جماعت کے اہل حدیث دیوبندی بہت سارے لوگ ہیں، انہیں کبھی بھٹو بے نظیر یا اسی طرح اور قبول نہیں تھے، انہیں مریم بھی کبھی قبول نہیں تھی، لیکن انہیں عمران خان صاحب، یعنی ہم چاہتے ہیں چاہنے والوں کی طرح اپنے لیڈر کو، ہم پوچھتے بھی، ہم آئین کو نہیں چاہتے چاہنے والوں کا، ہماری عدالتیں بھی نہیں چاہتی، ایسی کون سی بات، ہمارے جرنیل تو بالکل ہی نہیں چاہتے، ہمارے اشرافیہ کا تو اپنا آئین ہے۔ تو کوئی بھی ریاست کو، اصول کو، بات جو شروع میں کرنے لگا تھا، میں نے کہا عمران خان صاحب کی کریں، بارہا کی میں نے، برطانیہ میں کوئی ریٹن آئین نہیں ہے، کوئی انکوڈڈ آئین نہیں ہے، نہ کینیڈا میں ہے، نہ اسرائیل میں ہے، نہ سعودیہ میں ہے، نہ نیوزی لینڈ میں ہے، لیکن وہاں اخلاقیات کی بدولت لوگ چلتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی آپ پھر ایک اور آئین کی بات کریں، میں بارہا دفعہ کہا کہ آئین میں 3-4 مسائل ہوتے ہیں، وہ امریکہ کا ہو، پاکستان کا ہو، شرق کا ہو، غرب کا ہو، کبھی آپس میں شکیں متصادم ہوتی ہیں، کبھی ان میں پاپولر جو بات ہوتی ہے یا پالیٹکس ہوتی ہے اس کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ شکیں سوال اٹھاتی ہیں آئین کے آرٹیکل، کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل، اور کہیں پر وہ زو مینی ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں قیادت کا امتحان ہوتا ہے، یہاں فکری امتحان ہوتا ہے، جہاں آگے لے کے گاڑی چلنا ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر لیڈر کام آتا ہے جو بند گلی سے راستہ بناتا ہے۔ تو 62 اور 63 کا یا تو چیپٹر ہی بند کر دیں، یا عمران خان صاحب یا یہ جو ہیں یہ اس کو آئین سے ہی نکال دیں، یا تو پھر ہم سارے سینٹرلسٹ ہو گئے ہیں، یا نہ لیفٹسٹ ہے نہ رائٹسٹ ہے، ہمارا مذہب سے ہمارا اس طرح تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کرپشن کو کون ڈیفائن کرے گا؟ عدالتوں کو کرپشن کے لیے، یہاں عدالتوں میں ذرا اب سمجھیں، اگلا پیراگراف ہے جس طرح ریٹرن میں ہوتا ہے، عدالت کی بات ختم ہوگی، کیا جو خود کرپٹ ہوں وہ کرپشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دو باتیں، یا تو پھر بہت اچھا ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہی تو ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں ڈیفائن کرنے کا کیا حق ہے؟ ہمیں اخلاقی کرپشن میں
ہمیں دوسری تیسری کرپشن میں ہمیں صادق اور امین میں نہیں پڑنا ہے۔ پھر وہی بھی بات ہم کر دیتے ہیں نا جی، ہم کوئی فرشتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب گڑی چوری کی دوسری تیسری باتیں آئیں تو لوگوں نے کہا جی وہ تو ملک ہڑپ کر گئے ہیں، تو اس نے تو 2 گڑیاں لی ہیں، وہ بھی پیسے دے کے۔ تو پھر بہرحال ڈاکوؤں کو جب وہ آپ کہیں گے پارٹی میں آ جائیں اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دیں گے، تو یہاں پر ایولیوشن ہے یا ریولیوشن ہے، یا اخلاقی طور پہ ہم مردہ ہو رہے ہیں، یا اخلاقی طور پہ ہم ابھر رہے ہیں، ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، یا کیا ہو رہے ہیں؟ بات کو ختم کرتے ہیں۔ بہت ساری قباحتیں ٹرمپ میں تھیں لیکن کھلی تھیں۔ کبھی مغرب کے معاشرے نے ریلیجیس لیڈر، ایجوکیشنل لیڈر اور پولیٹیکل لیڈر میں یہ قباحتیں تسلیم ہی نہیں کی۔ یورپ تو اب بھی نہیں کرتا، امریکہ نے کر لی۔ کہتے ہیں کہ نوجوانوں نے کہا یار جو کچھ ٹرمپ میں ہے ہم سب میں ہے، لہٰذا لیو اٹ۔ تو اب یا تو 62-63 یارہ لیو اٹ، یا پھر عمران خان ہو کے یارہ لیو اٹ، یا پھر وہ جو کرپشن لوگوں کی کاماں بن گئی تھی، ہنگامہ بن گئی تھی، حالانکہ وہ پاناما بنی ہوئی تھی، تو پھر اس کو بھی لیو اٹ، لیٹس لیو اٹ۔ اصول چھوڑ دیتے ہیں، مذہب چھوڑ دیتے ہیں، اخلاقیات چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر خواہشات چھوڑنی پڑیں گی۔